إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام سامعین اکرام، آپ تمام کا اس ہفتے وار اجتماع میں تہہ دل استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے معراج کا سفر اور منکرین حدیث کا کفر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین نے اسے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو بھی اس جہاں میں بھیج دیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزاریں، پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بیچتا رہا، اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس قرآن مجید میں جو احکامات، جو ہدایتیں، جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نازل کی ہیں، اس کے مطابق میں اور آپ اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید یعنی آخری کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی تمام آیتوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید کی تمام آیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 طرح سے ہمارے سامنے سمجھا ہے، یعنی ساری آیتیں 5 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے۔ سب سے پہلی آیتیں جو ہمارے سامنے باتوں کو رکھتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں پہلی قسم کی آیتیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے حلال باتوں کا تذکرہ کرتی ہیں، کیا چیز کھانا حلال ہے، کیا چیز جو سو پینا حلال ہے، کس سے شادی کرنا حلال ہے، یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کی جو آیتیں وہ ہیں جس میں حرام آیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ایسی آیتیں جو ہمارے سامنے حرام باتوں کا تذکرہ کرتی ہیں، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بہتا خون پینا جو سو حرام ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام سے کاٹا ہوا جانور کو کھانا حرام ہے، یہ دوسری قسم کی آیتیں۔ تیسری قسم کی جو آیتیں ہیں وہ محکمات آیتیں ہیں، یعنی ایسی آیتیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں صلاح قائم کرنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، مزید جو بھی احکامات اللہ نے دیا ہے وہ محکمات آیتوں میں آیتیں ہیں۔ چوتھی قسم کی آیت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ متشابہات آیتیں ہیں، یعنی ایسی آیتیں جس میں غیب کی باتوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ اپنی طرف اٹھا لیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے غیب والی بات ہے، ایسی آیتوں کو متشابہات کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں جہاں قرآن مجید میں ذکر ہے وہ ایسی متشابہات آیتوں میں باتیں آتی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے غیب ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن مجید کا جو نزول ہونا، جنت کے بارے میں جو آیتیں ہیں، جہنم کے بارے میں جو آیتیں ہیں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو آیتیں ہیں، یہ تمام باتیں متشابہات آیتوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پڑھنے سے شاید لوگوں کو شک پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ بھی ہوگا نہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح متشابہات آیتوں میں ایک آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے غیب والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو معراج کے سفر کا تذکرہ اس میں کیا ہے وہ متشابہات آیت میں آتی ہے۔ پانچویں قسم کی جو آیتیں قرآن مجید میں ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں مثال ہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں مثال ہیں، دیگر انبیاء کے بارے میں جو مثال ہیں، یہ پانچویں قسم کی کیٹیگری ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حلال آیتیں تم پڑھو تو حلال کو حلال جانو، حرام آیتیں تم پڑھو تو حرام کو حرام جانو، محکمات آیتیں جب تم پڑھو تو سیدھا حکم جس کا اللہ نے دیا ہے حکم اللہ کا مان کے اس عمل کرنا شروع کر دو۔ مثالیں جب تمہارے سامنے آئیں گی آیتوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے تم عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ پانچویں قسم کی جو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو متشابہات آیتیں ہیں، جس میں غیب کی چیزوں کا ذکر ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، جس میں جنت کا تذکرہ ہے، جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، جس میں آخرت کے حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، اور جس کے اندر معراج کے سفر کا تذکرہ ہے۔ جب کبھی تمہارے سامنے متشابہات آیتیں آ جائیں، تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ تم سیدھے ایمان لے کر آنا۔
کیونکہ متشابہات آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے غیب کی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کہہ دی کہ متشابہات جب کبھی تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارا کام اتنا ہی کہ تم متشابہات پہ سیدھا ایمان لے کر آؤ۔ متشابہات آیت میں غیب کی باتیں آتی ہیں۔ عنوان کا پھر سے آپ کے سامنے دوہرا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور منکرین حدیث کا کفر۔ تو عنوان کے دوسرے حصے کو میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر معراج کا حقیقی جو سفر ہے اس کے اوپر ہم کو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہر دور میں کہیں نہ کہیں فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اور گزشتہ کہیں پچھلے جو سو زمانے سے ایک ایسا فرقہ، ایک ایسا جو سو بدبخت اور ایسا بدتمیز فرقہ جو سو لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بس گیا، جس فرقے کو دنیا منکرین حدیث کہتی ہے۔ یعنی ایسا فرقہ جس کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، جس کی یہ جو سو ذہن کا فارمولا اس طرح لوگ بنائے ہیں کہ دین کی کوئی بھی بات ہے اس کو اپنی لاجک سے سمجھو، اس کو اپنے ذہن سے سمجھو، اپنے ذہن میں کوئی بات فٹ ہو رہی وہ بات کو اپنا لو، اپنے ذہن میں کوئی بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ بات غلط ہے اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دو۔ ٹھیک اسی طرح یہ منکرین حدیث کا جو گروپ ہے، معراج کے سفر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن سے سوچتے ہیں۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات اچانک کی چند لمحے میں مکہ سے نکل کے جو سو مسجد اقصیٰ چلے گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا کا سفر کر لیے، جنت کا مشاہدہ ہو گیا، جہنم کا مشاہدہ ہو گیا، پھر دنیا میں بھی آ گئے۔ یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی، یہ بات ہماری لاجک میں نہیں بیٹھتی، یہ بات ہمارے ذہن قبول نہیں کر رہا، لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ یہ ان کا جو سو مین ذہن ہے۔ لیکن یہ قوم کو، یہ منکرین حدیث گروپ کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ غیب کی کوئی بھی بات کو ذہن سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسلام کے اندر جو جو باتیں، قرآن کے اندر جو جو باتیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غیب والی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اگر آپ اپنے ذہن سے سمجھنے جائیں گے آپ خود غیب ہو جاتے، پھر آپ ایمان سے ہی غیب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دین کے اندر منطق کی دخل اندازی ہوتی، منطق یعنی لاجک، آپ کی اپنی سمجھ، یعنی دین کو اگر آپ کو اپنی سمجھ سے سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کر کے اپنے پیر میں ساکس پہن لیں گے، موزہ پہن لیں گے، تو ایک دن تک اگر آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت پڑیں گی، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ ہاتھ دھونے کے بعد، سر کا مسح کرنے کے بعد، موزے اتار کر، ساکس اتار کر پیر دھونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ ساکس کے اوپر سے اگر کچا ہاتھ پھیر لیں گے تو پیر کا مسح ہو جائے گا، وضو آپ کا جو سو کاؤنٹ کر لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دین کے اندر تمہاری لاجک کی دخل اندازی ہوتی، تمہارے اپنے ذہن کی دخل اندازی اگر اللہ تعالیٰ دے دیتا، تو تم یہ سوچتے کہ بھئی دھول اور گرد تمہارے تلوے کے اوپر لگتی ہے لیکن پیر کا مسح تم اوپر کے حصہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر دخل اندازی دین کے اندر تمہارے لاجک کی ہوتی، تمہارے ذہن سے تم کو دین سمجھنا ہوتا، تو تم تلوے کا مسح کرتے، تم اوپر کا مسح نہیں کرتے۔ لیکن دین ہم کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم تلوے کا مسح نہ کرے، حالانکہ دھول تلوے پہ لگتی ہے، گرد تلوے پہ لگتی ہے، لیکن ہم کو صاف کرنے کا حکم اوپر کا حصہ دیا ہے جس کے ہم چلتے نہیں۔ یہ دین ہے۔ لہذا جتنی غیب کی باتیں ہیں، جنت کا معاملہ ہو، جہنم کا معاملہ ہو، معراج کے سفر کا معاملہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا معاملہ ہو، جو بھی جیسی بھی باتیں جن کی غیب کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، جو باتیں غیب کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پر سیدھا ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ ہوں گی حدیث صحیح اپنی جگہ، ہوا ہوں گا سفر اپنی جگہ، مگر میرا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، لہٰذا میں جو ہے انکار کرتا ہوں، تو ایسا آدمی امیڈیٹلی کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ یہی عنوان رکھا گیا ہے، معراج کا سفر اور منکرین حدیث کا کفر۔ اپنی ضد، اپنی اکڑ، اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنی لاجک، اپنے ذہن، اپنی منطق سے دین کو سمجھ اگر کوئی آدمی جائے گا، کفر کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح طور پہ فرما دیا، لوگو عنقریب وہ زمانہ تمہارے درمیان میں آنے والا ہے جب ایک آدمی تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور اس کے سامنے جب لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ دیکھو ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے،
اب اللہ نے جو چیز قرآن میں حلال کر دی ہے ہم اسے حلال مانیں گے, اللہ نے جو چیز ہر قرآن میں حرام کر دی ہے ہم اسے حرام مانیں گے, اب اس کے سوا ہم کوئی دوسری چیز نہیں مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حدیث کے گروپ کا تعارف دیا. ایسے لوگ آئیں گے جو خالی قرآن سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث فرما دیا, سن لو اس بات کو واضح طور پہ جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے, اور یہ بات کو بھی جان لو جس بات کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کو حلال یا حرام اپنی طرف سے نہیں کرتے, جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں پہ نافذ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث لکھنے والے, لگ بھگ 5700 احادیث کے اوپر لکھے ہیں, وہ جب کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ لیا کرتے تھے تو قریش کے کچھ لوگ آئے ابو ہریرہ کے پاس, کہنے لگے ابو ہریرہ تم بہت ہی زیادہ حدیثیں لکھا کرتے ہو, حدیثیں لکھنا بند کر دو. کیا کہا؟ ابو ہریرہ تم بہت زیادہ حدیثیں لکھا کرتے ہو, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھنا بند کر دو. اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے نا, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, کچھ بھی بات وہ کہہ دیں گے تو کیا تم لکھ لو گے؟ یہ بات جب قریش کے لوگ ابو ہریرہ کو بولے تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے حدیث لکھنا چھوڑ دیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث بڑی اہم ہے, توجہ سنیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں حدیث لکھتا ہوں چھوڑ دوں, آپ انسان ہیں, کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, کچھ بھی زبان سے کہہ سکتے ہوں کہ میں لکھنا چھوڑ دوں, میں چھوڑ دیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیے. تو ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم حدیث لکھتے چلے جاؤ, اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری زبان سے سچ کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں نکلتی, میری زبان سے سچ کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں نکلتی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب معراج کے سفر میں تو میں گیا نہیں, اب یہاں سے آپ کو آخری پوائنٹ سمجھا کے سفر کا آغاز کریں گے. معراج کا سفر جب رسول اللہ تک مکمل ہوا, دوسرے دن صبح آئے, آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کل رات کو میری معراج کا سفر ہوا ہے. لوگ بولے اب ایسی بات مت کیجئے بھائی, جیسا آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسے رات کا ایک سفر منٹوں میں ہو سکتا ہے, ایسی باتیں مت کیجئے. ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں بات کہہ رہے ہیں. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق ذہن سے نہ سوچے, کیسا ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کیسا ہو سکتا؟ تحقیق سے کام لیے, منطق سے نہیں, تحقیق سے. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بول رہے ہیں بات؟ رسول اللہ نے کہا ہاں ابو بکر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. حدیث پھر ذہن میں رکھ لیجئے. ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اس ذات کی قسم میرے سے قبضے میں میری جان ہے, اس زبان سے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے. ابو بکر صدیق نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ہاں میں کہہ رہا ہوں کل رات کو میرے معراج کا سفر ہوا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, ابو بکر اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ بے شک آپ کا معراج کا سفر ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہہ دیا کہ میری معراج کا سفر ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہی کہ نبی کی زبان سے سچ کے سوا کوئی دوسری بات نہیں نکلتی. تب ابو بکر صدیق نے اقرار کیا تو ان کو کہا گیا ابو بکر تو آج سے ابو بکر نہیں, تو آج سے ابو بکر صدیق ہو گیا, یعنی سچائی کی گواہی دینے والا. تو جب کبھی کوئی آدمی ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہہ کر پکارے گا تو سمجھ لیجئے صدیق کے پیچھے معراج کا سفر ہے, کیونکہ معراج کے سفر کی صداقت سچائی کی گواہی دینے کے بعد ہی ابو بکر کو صدیق کا جو سو لقب دیا گیا. اب آئیے, معراج کا سفر تو ہوا ہی چھوا, اب اس میں کوئی شک کر رہا آدمی کفر کی طرف جانے والا ہے. جتنے منکرین حدیث اپنی ضد کے اوپر حدیث کا انکار کرتے ہیں صحیح, کافر بنتے چلے جا رہے ہیں. آج معراج کے سفر کا انکار نہیں, آپ اس بات کو جان لیں, خاص طور پہ بچے بچیوں کو رشتے طے کر دیکھو, ایسے گروپس بھی آج ہیں جو 2 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں منکرین حدیث کے اندر, یہ کہہ کر کہ قرآن میں 2 ٹائم کے نامہ مل رہے ہیں, 2 ٹائم ہی پڑھیں گے. بعض 3 ٹائم کی پڑھنے والے ہیں, بعض جمعے کی نماز جمعرات کی رات کو پڑھ لے رہے ہیں, بعض بول رہے ہیں نماز ہی نہیں ہے. کافر ہو جا رہا یہ گروپ. منکرین حدیث کا کفر بڑھتا چلا جا رہا, ان کی ضد کی وجہ سے. خبردار کہیں ہم اور ہمارے بچے ان کی زد میں نہ آ جائیں, خبردار رہیں.
اب آئیے معراج کا سفر تو ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ماننا ہی ماننا ہے، لیکن اس بات کو آج مان لیجیے آپ اس اردو گھر میں، معراج کا سفر ایک بار نہیں 2 بار ہوا۔ ایک کا انکار کرنے والے ایک کا انکار کر رہے ہوں گے، نہیں، ہمارا ایمان 2 معراج کے اوپر ہے، پہلی معراج اور دوسری معراج۔ اکثر لوگ عام طور پہ دونوں کو مکس کر کے ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی معراج ہوئی وہ مکی دور کے اختتامی حصے میں، یعنی 12 یا 13 نبوت کے درمیانی حصے میں ہوئی۔ دوسری جو معراج ہوئی وہ مدنی زندگی میں ہوئی۔ کب، کہاں، کیسے، انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت متشابہات ہے، یعنی ایسی آیت جس کو پڑھنے سے شک ہوتا ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب کبھی متشابہات آئے تمہارے سامنے سیدھے ایمان لے کر آ جاؤ۔ آیت پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 17 کے نمبر 1 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو لے گیا اپنے بندے، سبحان الذی اسرا کے لیے، معراج کے لیے، سفر کے لیے، بعبدہ، عبد یعنی بندہ، عبدہ لے گیا اپنے بندے کو، کہاں لے گیا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ لے گیا اللہ سبحانہ وتعالی جو پاک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، کس کو، عبد کو۔ منکرین حدیث گروپ کہتا ہے کہ یہ جو معراج کا سفر ہوا ہے، جو مانتے ہیں منکرین حدیث میں، وہ یہ کہتے ہیں یہ جو معراج کا سفر ہوا خواب والی باتیں ہیں۔ ایک نہیں 2 معراج ہوئے، دونوں پروف کریں گے یہاں پر، خواب والی باتیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، عبدہ، اپنے بندے کو، بندہ کہتے ہیں انسان کو، انسان کہیں گے اس کو جسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، تو لے گیا اپنے بندے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا زندہ حالت میں، جسم اور روح سمیت آپ کو لے جایا گیا۔ کہاں پر، مسجد اقصی، تاکہ اس کے ارد گرد جو اللہ کی نشانیاں ان کا جو سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر لیں۔ جبریل علیہ السلام گھر پر آئے، پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی انکار کرنے والوں کی۔ اب ماننا ہی ماننا ہے، ایک نہیں 2 معراج ماننا ہے۔ جبریل علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حتیم کے اندر لے جا کر لٹوا دیا، آپ کے سینے کو چیر دیا گیا، آپ کے دل کو باہر نکالا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر، اس دل کے اوپر کالی سی پرت تھی اس کو ہٹا کر یہ کہا گیا کہ یہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دے گا۔ دل کو زمزم سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا، اور سینے کو سیل کر کر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ لے گئے مسجد حرام، خانہ کعبہ سے آپ کے دل کو غسل دے کر مسجد اقصی کی طرف۔ اب مسجد اقصی پر آئے، علماء اکرام کی یہاں پر 2 رائے ہیں، ایک تو جتنے انبیاء اکرام ہیں ان کی امامت اب کروائی گئی، یا معراج کا آسمانی سفر کرنے کے بعد ان کی امامت کروائی گئی۔ قرآن مجید کی آیت میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک جانے کی ڈیٹیل ہے۔ اب حدیث میں اس کی اور وضاحت کی گئی کہ مسجد اقصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کا سفر کروایا گیا، پہلے آسمان کی طرف لے جایا گیا مسجد اقصی سے۔ دروازہ کھولا گیا، پوچھا کون ہے، کہا میں ہوں، کہا کون، جبرائیل، تم نہیں، تمہارے ساتھ کون ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آنے کی اجازت ہے، آنے کی اجازت ہے۔ دروازہ کھولا گیا، سامنے لمبے سے قد کا آدمی کھڑا ہے، پوچھا یہ کون ہے، کیا انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام ہے، سلام علیک ہوئی، مرحبا ہوا، نبوت کا اقرار کیا، اور دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ دستک دی گئی، دروازہ کھولا گیا، دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی، مرحبا ہوا، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، دستک دی گئی، دروازہ کھولا گیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی، مرحبا ہوا، نبوت کا اقرار کیا، چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ بات کوئی قصے کہانی، کوئی فلم کے اندر آسمان پہ چڑھ رہا ہے بات نہیں ہے، مانے یا نہ مانے یہ برحق بات ہے۔ اگر ضد کی وجہ سے کوئی آدمی انکار کر رہا ہے، کفر میں چلے جائے گا، منکرین حدیث کے جیسا۔
चौथे आसमान का दरवाजा खोला गया, मुलाकात हुई इदरीस अलैहिस्सलाम से, सलाम अलैक हुई, मरहबा हुआ, नबूवत का इकरार किया, पांचवें आसमान की तरफ ले जाया गया, दरवाज़ा खोला गया, हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम अलैक हुई, मरहबा हुआ, नबूवत का इकरार हुआ, छठवें आसमान की तरफ ले जाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम अलैक हुआ, मरहबा हुआ, नबूवत का इकरार हुआ। यूँ सातवें आसमान की तरफ बढ़ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि मूसा किस लिए रो रहे हैं? कहा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मेरे बाद दुनिया में एक नबी को मबूस किया है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरी उम्मत से ज्यादा उस नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल होने वाली, इसलिए मुझे रोना आ गया। छठवें आसमान से लेकर सातवें आसमान के दरवाजे को दस्तक दी गई, सातवें आसमान का दरवाजा खोला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उस शख्सियत से हुई जो उस दिन से तकरीबन कई हजार साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के लिए दुआ किए थे। कि इस दुआ का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कुरान मजीद में, उस मंजर को याद करो कि जब इब्राहिम और इस्माइल काबतुल्लाह की दीवारें उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, कहते जाते थे कि अल्लाह हमें नमाज का तरीक़ा सिखाना और हमारी नस्ल में से परवरदिगार एक ऐसे रसूल को भेज दे जो तेरी आयतें लोगों को पढ़कर सिखाए, हिकमत की बातें करे, उनको गुनाहों से पाक करे और उनको तेरे दीन की तरफ बुलाए। सातवें आसमान पे उस शख्सियत से मुलाकात हुई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज से हजारों साल पहले एक रसूल के लिए दुआ की थी। खुद काबतुल्लाह की दीवारें उठाते वक्त उनका बेटा भी वो दुआ करते चला जाता। इब्राहिम दुनिया से चले गए, इस्माइल दुनिया से चले गए, हजारों साल गुजरते चले गए, नबी सल्लम को नबूवत अता कर दी गई। आपकी जिंदगी के 53वां साल आ गया, पहला आसमान पार, दूसरा आसमान पार, छठा आसमान पार करने के बाद जब हजारों साल के बाद सातवें आसमान के अंदर दाखिला लिया गया, तब जिब्राइल ने कहा आपके जद्दे आला इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, सलाम अलैक हुई, मरहबा बेटे कहा, मुलाकात हुई, नबूवत का इकरार हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाया गया जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा बड़ा झाड़ है जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं, जिसके ऊपर मोतियां जड़ी हुई होती हैं, और वह सिदरतुल मुंतहा है जिब्रील अलैहिस्सलाम की लास्ट लिमिट, कि जो कुछ भी अल्लाह का पैगाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को लेना है सिदरतुल मुंतहा के आगे आना नहीं है। सिदरतुल मुंतहा उनकी लिमिट है, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकते। सिदरतुल मुंतहा के पास रुक गए, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक मुझे इजाजत है, अब आप आगे बढ़ जाइए अल्लाह के हुक्म से। सिदरतुल मुंतहा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया गया और आपके सामने बैतुल मामूर को बुलंद किया गया। यानी बैतुल मामूर यानी ऐसा घर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे जमीन पर काबतुल्लाह है, मिन नौन उसी तरह का घर अल्लाह का जो सो बैतुल मामूर जिसको कहा जाता है, जिसका फरिश्ते तवाफ करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और रिवायत में आता है एक चक्कर में लगभग 70,000 फरिश्ते ने उसका तवाफ करते हैं। और उलमा इकराम ने मजीद तफसील इस तरह बयान की कि एक फरिश्ते को जो तवाफ का मौका मिल जाए, इतनी तादाद उनकी है, इतनी तादाद उनकी है कि दोबारा उसकी तवाफ का चक्कर आने तक शायद क़यामत कायम हो जाएगी। इतनी कसीर तादाद फरिश्तों की वहां जमा है जो उसकी हम्द, उसकी किबरियाई, उसकी तस्बीह में जो सो मसरूफ़ हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर से एक ऐसे खामोश और मुबारक और सबसे अजीम तरीन मुकाम पर ले जाया गया कि इस मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो कागज़ पर कलम चलने की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ रसूलुल्लाह को महसूस होने लगी। ये वो मुकाम था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरबार, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है 1 या 2 कमान के कम फासले पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब वो 2 कमान कितने थे, वो 1 कमान कितनी थी, उसका डिस्टेंस कितना था, उसकी हाइट कितनी थी, उसका साइज़ कितना था, ये क्या है, गैब की बातें। अब गैब की बातों पर जैसा तफसील शुरू में बताई गई, लॉजिक ना डालें, अपनी मंतिक ना डालें, वरना हम खुद दीन से गायब हो जाएंगे। बता दिया गया इतना फासला है, वो कितना फासला है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते। यूं मेराज का सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर पहुंचे और उसके बाद पार होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू हुई पर्दे के पीछे से।
عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نماز دی گئی، نہیں، اس موقع پر 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر آپ کی امت کے لوگ، اس طرف آپ کو اشارہ دیا گیا، اگر آپ کی امت کے لوگ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کر لیں گے اسی وقت نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر آپ کا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر گزرے گا تو 10 سے 100، 100 سے 700، اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا امتی اپنے دل میں برائی کا ارادہ کرے گا، خبردار کوئی برائی نہیں لکھی جائیں گی، اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اگر کوئی امتی برائی کر لے گا اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا اس کا جو سو برائی تھی۔ پھر حدیث میں مزید کہا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ کا کوئی امتی دل میں برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس برائی سے بچ جائے گا، اس برائی کا ارادہ کر کے برائی سے بچنے کے لیے اس کو نیکی لکھ دی جائے گی۔ پھر تیسری بات کہی گئی، ہم عنقریب آپ کے اوپر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید مکمل جبرائیل علیہ السلام نازل کیے، لیکن یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرا فرشتہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، آسمان کے پھٹنے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کس طرح کی آواز ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کی پھٹنے کی آواز اس وجہ سے ہے کہ آج ایک ایسا فرشتہ جو کبھی آسمانی دنیا سے نیچے نہیں اترا، آج پہلی مرتبہ وہ آسمانی دنیا سے نیچے آنے والا ہے، جو سورہ 2 بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کے اوپر تلاوت کر جائے گا۔ قرآن مجید کی ساری آیتیں جبرائیل علیہ السلام ہی نازل کیے، یہ 2 آیتیں دوسرا فرشتہ لے کر آیا، لیکن نگرانی جبرائیل علیہ السلام ہی کی تھی کہ ان کے کریکشن میں، ان کی نگرانی میں آیتیں نازل کی کہ جیسا ان کو اللہ نے یاد دلایا تو اسی طرح اس فرشتے نے یاد دلایا۔ یہ 3 باتیں، پہلی معراج کے سفر میں ہوں ابھی دوسری معراج اور مزید ہے۔ یوں 50 نمازیں اور یہ 2 باتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے گزرتے ہوئے 6ویں آسمان سے گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رکایا، اجازت طلب کی، کیونکہ گاڑی کا لفٹ نہیں ہے، منگ لیے، وہ اللہ کا دربار ہے، وہاں کے معاملات ہر چیز اجازت سے ہوتے۔ اجازت پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک تجربے کار رسول تھے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 40 رات بلوا کر ان سے کلام کیا تھا اور تورات عطا کی تھی۔ تورات کی خاصیت یہ ہے، قرآن مجید 23 سال میں دھیرے دھیرے نازل ہوا، لیکن تورات کی خاصیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور سنین پہاڑ پہ بلا کر اللہ نے جو خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا پورا کا پورا تورات جو سو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ ان کو بھی تجربہ تھا کہ اللہ نے مجھے بھی 40 رات کے لیے بلوایا تھا، اللہ نے مجھ سے کلام کیا تھا اور مجھے تورات عطا کی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ آج بلائیں تو اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کہا گیا موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں دی گئی، تجربے کار رسول تھے، اللہ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ قوم ان کی اتنی ایسی تھی، بنی اسرائیل بکرے کے بچے کو جو سو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دی، تجربہ تھا۔ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کی قوم یہ 50 ادا نہیں کر سکیں گی، جائیے اب اللہ سے اجازت طلب کر کے تخفیف کرائیے۔ اجازت لی گئی، مشورے پر اللہ کے دربار میں دوبارہ گئے، پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تخفیف کیجئے، کہا 10 نمازیں تخفیف کر دی گئی، مگر ثواب 50 کے 6۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے، کہا کتنی دفعہ؟ کہا 10 تخفیف کر دی گئی، کہا نہیں اپنے رب کے دربار میں پھر جائیے۔ پھر اجازت طلب کی گئی، پھر اللہ نے کہہ دیا 5 تخفیف کی گئی، پھر موسیٰ کے پاس، پھر اجازت، پھر موسیٰ کے پاس، آمد رفت چلتی رہی، یہاں تک کہ 45 نمازیں تخفیف کر دی گئی۔ 5 نمازیں لے کر پھر سے موسیٰ کے پاس سے گزرے تو موسیٰ نے پوچھا کیا رہ گیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام 5 نمازیں۔ تجربے کار رسول تھے، کہا شاید آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں ادا کر سکیں گی، آپ اپنے رب کے پاس جا کے پھر تخفیف کرائیے۔ بالکل صحیح دکھ رہی وہ بات۔ نہ عورتوں کے پاس ٹی ویوں سے فرصت ہے، نہ ان کے پاس اسٹار کلر سے فرصت ہے، نہ ان کو قبول ہے سے فرصت ہے، نہ ان کو قسم سے فرصت ہے، نہ ان کو ساس بہو کے جھگڑوں سے فرصت ہے، نہ عورتوں کو یا مردوں کو ہوٹلوں سے فرصت ہے، نہ سگریٹ بازیوں سے فرصت ہے، نہ چبوتروں سے فرصت ہے، نہ گپے بازیوں سے فرصت ہے، نہ سانچکوں سے فرصت ہے، نہ رسم و رواج سے فرصت ہے، نہ ناچ گانے سے فرصت ہے۔ بیکار کے اندر ایک آدمی جان بوجھ کر اگر نماز کو چھوڑ دے، علماء کرام نے کہا کافر ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے نہیں پڑھوں گا آج،
آج پڑھتا ہی نہیں، کفر کی طرف آدمی جانے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے، میں 5 نمازوں کو لے کر جاتا ہوں، تو کم سے کم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا لحاظ رکھ لو، اور کوئی نماز پڑھ کے اپن اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، پڑھو نہ کو پڑھو، وہ اپنے جیسو فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ صلاح جیسو طریقہ اپنے کو دے دیا ہے تاکہ دل کا میل صاف ہو، تقوی کا اصول ہو۔ یہ تمام چیزیں لے کر دنیا میں آئے۔ پھر سے وہی بات ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر صدیق نے ذہن نے لگا کیسا ہوتا معراج کا سفر اتنی دیر میں؟ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی اس بات پر ایمان لے کر آ گیا۔ اب میرے اور آپ کے اندر بھی اگر یہاں کوئی ایسا آدمی بیٹھا یا سیڑھی جس کے پاس جائے گی جو اس ضد سے انکار کرتا ہے کہ معراج کا سفر نہیں ہوا، تو وہ کفر کی طرف جا رہا ہے، اپنی ضد کو سنوار لیں اور اس صحیح حدیث کو اپنا لیں، کیونکہ قرآن میں جس آیت میں معراج کے سفر کا تذکرہ کیا گیا وہ متشابہات آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا متشابہات آیت جب تمہارے سامنے تو ان پر سیدھا ایمان لے کر آنا۔ یہاں دی اینڈ ہو گئی پہلی معراج۔ عام لوگ یہیں پر جو سو جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ ملا کر جو سو بیان کر دیتے ہیں۔ ایک معراج نہیں ہوئی، انکار کرنے والے ایک معراج کا انکار کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 معراج ہوئی۔ یہ مکی زندگی کے اختتامی حصے میں تھی، 12 یا 13 نبوت کے حصے میں۔ ہجرت کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، پہلے اس بات کو یاد رکھیں نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، قسم کی وحی ہوتا ہے، اور معراج کے جو لفظی معنی آتے ہیں وہ سیڑھی کے آتے ہیں، یعنی معراج کے لفظی معنی اونچائی پر چڑھنے کے بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا یہ معاملہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مدینے میں صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور صحابہ کے خوابوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ رات میں تم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ صحابہ جب اپنے اپنے خواب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فلاں فلاں اس کی دو تعبیر بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الرؤیا یعنی جس کے اندر خواب کی تعبیر کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے باندھا ہے، حدیث نمبر 7074 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں کل رات کو میرے پاس 2 آنے والے آئے۔ اب دوسری معراج شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کل رات کو میرے پاس 2 آنے والے آئے یعنی فرشتے، اور مجھ سے کہا، کہاں پر آئے؟ خواب میں آئے، اور مجھ سے کہا چلو، اور میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ اونچائی پر چلا گیا، آسمانی دنیا میں چلا گیا۔ گویا پہلی جو معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندہ حالت میں جسم اور روح کے سمیت رسول اللہ کی معراج ہوئی، اور دوسری جو معراج ہوئی وہ خواب کے اندر ہوئی، لیکن نبی کا خواب بھی سچائی ہوتا ہے۔ وہ فرشتے اونچائی پر لے کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سیکنڈ مدنی زندگی میں واقعہ ہوا، اس کو پہلی معراج سے ملانا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں فرشتوں کے ساتھ چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر کو پتھر سے کچلتا ہے، اس کا سر چپک جاتا ہے اور وہ پتھر نیچے گر جاتا ہے۔ وہ دوبارہ پتھر لے کر آتا ہے، تب تک اس کا سر برابر ہوتا ہے، وہ دوبارہ کچلتا ہے، پتھر پھر سے گر جاتا ہے اور سر چپک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یا وہ 2 فرشتوں سے پوچھا جو لے گئے تھے خواب میں، یہ کون لوگ ہیں، کس کا معاملہ ہے؟ کہا چلیں ابھی مت پوچھیں، پہلے آگے چلیں۔ آگے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا گیا ایک آدمی ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی شیخ ہے۔ وہ گدی سے ڈالتا، وہ سامنے جبڑے سے ڈالتا ہے اور گدی سے نکالتا ہے، وہ ناک کی طرف سے ڈالتا ہے اور گدی سے نکالتا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا لوگوں کا معاملہ ہے، کس چیز کی سزا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے چلیں، ابھی مت پوچھیں۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا ایک تنور ہے جس میں نان کی روٹی ہم ڈالتے، یا تندور کی روٹی جس میں ڈالتے۔ ایک تنور ہے، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، مرد اور عورتیں اس کے اندر ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا چلو ابھی مت پوچھو۔ آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا گیا چوتھا شخص، ایک آگ ہے اور ایک انتہائی بدصورت آدمی ہے، اس آگ کے اطراف چکر کاٹتے چلے جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟
فرشتوں نے کہا چلو چلو ابھی مت پوچھو. آگے بڑھے, پانچویں چیز دکھائی گئی, خون کی نہر ہے. ایک آدمی خون کی نہر میں تیرتا ہوا کنارے پر جاتا ہے. کنارے پر ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں گندک کے پتھر ہیں. جب وہ آدمی کنارے پر آتا ہے خون کی نہر میں تیرتے ہوئے, وہ پتھر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے, وہ دوبارہ نہر میں جاتا ہے, پھر پلٹ کر آتا ہے, پھر اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا چلو چلو ابھی مت پوچھو. پھر آگے لے جا گیا, دیکھا ایک لمبے قد کا آدمی ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو اس لمبے قد کے آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کون ہے رے, بچے کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا چلو چلو ابھی مت پوچھو. آگے بڑھے, دیکھا گیا ایک زبردست جو سو گھر ہے, اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے. اس کی دروازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا. جب اس کے اندر داخل ہوئے تو کئی مرد اور عورتیں اس کے اندر ہے, جن کا عالم یہ ہے کہ آدھا جو جسم ہے سڑا ہوا ہے, آدھا جسم اچھا ہے. وہ آدھا ایسے لمبان میں تھا یا وہ آدھا ایسے میں تھا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آدھا جسم بدصورت تھا, آدھا جسم اچھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا چلو چلو ابھی مت پوچھو. آگے بڑھے, ایک بہترین عالی شان مکان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ آپ کا ابدی گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ آپ کو اخروی زندگی میں عطا کرنے والا ہے. فرشتوں سے پوچھا کیا میں اس میں داخل ہو جاؤں؟ فرشتوں نے کہا ابھی نہیں, جب حساب کتاب ہوگا تب. رسول اللہ نے پھر کہا کیا میں واپس اپنے گھر چلے جاؤں؟ فرشتوں نے کہا رکیے تو صحیح, وہ باتیں سنتے جائیے جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بعد میں اس بات کا تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے ایک سوال عام طور پہ لوگوں میں یہ آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو لوگوں کے جہنم میں بھی دیکھے, لوگوں کو جنت میں بھی دیکھے. حالانکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تب ہونے والا ہے جب قیامت قائم ہوگی, لیکن ابھی سے وہاں پر جنت جہنم میں کیسا لوگ آ جائیں گے؟ یہ سوال اس وجہ سے اٹھتا ہے کیونکہ حقیقی معراج اور یہ خواب والی معراج کو لوگوں جو ملا کے پیش کرتے تھے. جنت اور جہنم میں جو لوگوں کو بتایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب والی معراج میں بتایا گیا کہ ایسا عالم ہونے والا ہے. حقیقت میں جہنم میں لوگ جر رہے ہیں یا حقیقت کے اندر ابھی اس وقت جنت کے اندر ہے, وہ حساب کتاب کے بعد معاملہ ہونے والا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایسا ان کا انجام ہونے والا ہے. بہرحال وہ غیب کی باتیں اللہ عالم. اب فرشتوں نے تفصیل بیان کی. رسول اللہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ شخص جو لیٹا ہوا تھا جس کے سر کو کچل دیا جاتا تھا, ایک آدمی پھر پتھر لے کر آتا تھا, پھر دوبارہ کچل دیا جاتا تھا. یہ وہ شخص ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو سوتے پڑا رہتا تھا اور قرآن یاد کر کر بھول جاتا تھا. خواب میں معراج ہوئی اور نبی کا خواب سچا ہے. ویسا ہی عذاب ہونے والا ہے یا جیسا بھی ہونے والا ہے, بہرحال عذاب بتایا گیا ہے. پھر آگے بڑھے تو کہا وہ شخص, پہلا تو کون؟ نماز کے ٹائم سوتے پڑے رہنا, یا نماز کے ٹائم دکان پہ مصروف رہنا, یا نماز کے ٹائم اپنی ضد میں مصروف رہنا, یا نماز کے ٹائم ترکاری کاٹنے میں مصروف رہنا, یا نماز کے ٹائم ریموٹ لے کے مصروف رہنا, یا نماز کے ٹائم کوئی اسٹیڈیم کے اندر میچ دیکھنے میں مصروف رہنا. جو نماز سے غفلت برتتا ہے یہ انجام ہے. دوسری بات بتائی گئی سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک. اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں, فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین, کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا, آخرت کا جو منکر ہوتا ہے, کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اس کے اندر یہ باتیں ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. کہا اس کی ایک نشانی یہ ہے, ایسے نمازی کے لیے ویل ہے. اس آیت میں فویل للمصلین آیا ہے. مسلین یعنی نمازی, نماز پڑھنے والا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے لعنت ہے, اس کے لیے افسوس ہے, اس کے لیے ویل ہے, اس کے لیے جہنم کی نچلی جگہ ہے. کس کے لیے؟ نمازی کے لیے. کون سا نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتا ہے اس کے لیے ویل ہے. جمعہ پڑھ لیے پورے غیب, مغرب پڑھ لیے عشاء غیب,
عشاء پڑھ لیے فجر غیب، فجر پڑھ لیے ظہر غیب، شادی میں مصروف، سانچک میں مصروف، ٹی وی میں مصروف، کھانے میں مصروف، غیب. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. علماء کرام نے کہا ویل جہنم کی اتنی نچلی جگہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی. پہلی چیز. دوسرا کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو وہ شخص کو دیکھا اس کے جبڑے سے شیخ ڈالی جاتی، گدی سے نکالی جاتی، سامنے ڈالی جاتی، گدی سے نکالی جاتی. عورتاں کانوں کے پردے کام کر صاف کر کے سنو. کہا یہ وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ایک سنی سنائی بات کو لوگوں میں پھیلا دیتا. انہوں ویسا کرے کہتے، انہوں ویسا کرے کہتے، انہوں ویسا کرے کہتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات افواہ کے طور پہ ساری دنیا میں گھوم جاتی ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. یہ جو لوگ سنی سنائی باتوں کو لوگوں میں اچھالتے پھرتے ہیں ان کو اس طرح دیا جائے کہ جبڑے سے شیخ ڈال کر گدی سے نکالا جائے جگہ. ان کا بچہ پان کھا رہا کہتے آج کل. اب کیا ہے پان کھانے والے بچے سگریٹاں بھی پیتے، خالی پان بولے سگریٹاں لگ گیا. پان سگریٹ والے بچوں کے دوستاں آج کا معلوم ہونا کیسا ہے، سب شراباں پی رہے ہیں بچے. ارے انہیں سن کے ان کا بچہ پانا کھا رہا کہتے، سگریٹاں پی رہا کہتے، شراباں پی رہے. کیسے ہے کہ بچے اور کیا کر رہے ہیں کہ پھر وہ چوتھا جا کے بولتا کلتن بچے ہیں ان کے بچوں کا جاؤچ نہ کو. خالی پان بولا تھا انہیں پان بولتے اس کی جان ہی مار دی پوری. اس طرح سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے جو لوگوں میں پھیلا دیتے، یہاں سے ڈال کے گدی سے، یہاں سے ڈال کے گدی سے شیخ نکالی جائیں گی. کہا پھر تیسری بات اس شخص کا تذکرہ کیا گیا جو تنور ہے اور ننگی مرد اور عورتیں اس کے اندر چیخ و پکار کر رہے ہیں، جل رہی ہیں. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کا ارتکاب کیے ہیں، شادی سے پہلے پری میریٹل سیکس کے معاملے میں اور شادی کے بعد ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے معاملات میں. شادی سے پہلے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پہ جو زنا ارتکاب کر لیے وہ بھی شاید، اور جو توبہ نہیں کریں گے، شادی بھی ہو گئی، شوہر جو سو دبئی میں ہے، یہاں جو سو بوائے فرینڈ سے بات ہو رہی، ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں جو شامل ہے وہ تنور میں جلنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے جو دوسری معراج میں بتایا گیا، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. کہا گیا چوتھے وہ لوگ جو بتائے گئے، ایک خون کی نہر ہے، ایک آدمی تیرتے ہوئے خون کی نہر سے کنارے پر آتا ہے، کنارے پر اگر آدمی گندک کا پتھر لے کے اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے وہ دوبارہ نہر میں گر جاتا ہے. کہا وہ جو خون کی نہر میں تیرنے والا آدمی وہ سود خور ہے، جو سود کھاتا تھا. فکس ڈپازٹ کے نام پہ کھا رہے ہیں آج مسلمانہ، سیونگ ڈپازٹ کے نام پہ آج کھا رہے ہیں مسلمانہ. دارالحرب ہے یہاں پر سود جائز ہے بول کے مسلمانہ کھا رہے ہیں. ارے خون کی نہر میں تیریں گے، اللہ اکبر. چٹھیوں کے نام پر، یہ چٹھی سود ہے، سن لیجئے. 10 مہینے کی چٹھی چلا رہے ہیں، ہر مہینہ 1,000 روپیہ بھرو، 10 مہینے آپ 10,000 روپے جب بھر دیں گے 11ویں مہینے میں آ کے 13,000 لے جانا. یہ جو 10,000 کے اوپر 3,000 ایکسٹرا دے رہے ہیں یہ سود میں آتا. حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ راوی بخاری شریف کی حدیث ہے، گیہوں کے بدلے گیہوں حرام ہے الا یہ کہ جتنا گیہوں دیا جائے اتنا لیا جائے. آپ کسی کو 1 کلو گیہوں دیا تو 1 کلو واپس لینا. 17 روپے کا گیہوں دے کے 20 روپے کا گیہوں اگر آپ لوگوں سے لے رہے ہیں وہ 3 روپیہ سود میں شامل ہوتا. 17 کا دیے 17 کا، 20 کا دیے 20 کا گیہوں واپس لو. پھر فرمایا عمر بن خطاب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. آپ کسی کو 10 دیے احسان کرے، 10 دے کے مدد کریے اس کے اوپر، احسان کا معاملہ کہ 10 واپس لو. کسی کو 100 دیے 100 واپس لو. آپ لے جا کے فکس ڈپازٹ میں پیسہ ڈال رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ، 2 سال کے بعد انہیں 2 لاکھ روپیہ دے رہا تو 1 لاکھ روپیہ سود ہو رہا. چٹھیوں کے اندر ہم جو چلا رہے ہیں ہر مہینہ جو سو کاٹم کٹی کر کے کرا کے آخری چٹھی اٹھانے کے لیے وہ سود ہے. لیکن اگر آپ بیچ کی چٹھی اٹھا رہے ہیں انہیں آپ کو پیسے کاٹ کے دیتا، جب پیسے آپ کو کاٹ کے دیتا تو آپ سود بھرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں، چٹھی والا سود کھانے میں شامل ہو رہا. سب برابر کے حصے دار ہو جاتے ہیں سود کے معاملے میں. سیونگ اکاؤنٹ لوگ ایسا ذہن میں ڈال دیے سیونگ اکاؤنٹ کا سود پہلے لے کے کھا لو، لے لو، نہیں تو آپ کا پیسہ استعمال ہو کے بما بن جاتے، مندرہ بن جاتے، چرچاں بن جاتے. اتنی گھٹیا بات ذہن میں ڈال کے چھوڑ دیے.
اس بات کو واضح طور پہ جان لیں کہ جو آپ کا سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، مثلا 10,000 روپیہ آپ سیونگ اکاؤنٹ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار 10,000 پہ رکھا، آپ کا 10,000 ہی ہے، اس کے اوپر 10 روپے آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر 200 روپے آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر 20 روپے آ رہے ہوں گے، اس کا آپ سے کچھ کنسلٹ ہی نہیں ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے نہیں، اس سے بم بننے دو، اس سے مندر بننے دو، اس سے چرچ بننے دو، اس سے مسلمان کے اوپر بم مارنے دو، کوئی کنسرن نہیں ہم کو، ہمارا پیسہ نہیں ہے، ہمارا پیسہ ہمارے 10,000 ہے، کیا بھی بننے دو بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو بینک میں پیسہ رکھے گا تو آپ کا پیسہ خالی رہنے والا ہے؟ آپ فکس ڈپازٹ لے جا کے 1,00,000 روپیہ ڈال دے رہے ہیں، آپ 1 سال تک آپ کے پیسے کو چھیڑنے والے نہیں ہیں، لیکن بینک آپ کے 1,00,000 روپے کو وہ 1 سال کے اندر 10 ہزار روپے کے لون دے کے ہر 10,000 روپے کے اوپر 5,000 سود کماتا ہے۔ آپ جمع کر دیں گے فکس ڈپازٹ میں تو آپ کا پیسہ سودی کاروبار کے لیے استعمال بھی کیا جائے گا، وہ سود کما کے آپ کو سود بھرتے، ورنہ نہ آپ کی اماں کے سگے نہ آپ کے باوا کے سگے فری میں آپ کو دینے کے واسطے۔ خون کی نہر میں فکس ڈپازٹ، سیونگ اکاؤنٹ، بینکوں میں یہ سہولت اس وقت ہے، اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو امیڈیٹلی کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائیے، لیکن اگر نئے کرانے کا آپشن ہے تو بینک کو آپ ڈکلیریشن دے دیجئے، یہ جو بھی انٹرسٹ میرے سیونگ اکاؤنٹ میں آ رہا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، بینک والا آپ کے نہیں لیں گا، اصلی پیسے آپ کو دیتا، باقی بینک والے کے منہ پہ رکھ دے، کیا ہوا لے لو، مہریوں کے کاموں میں لگاؤ، مسجد کے ٹائلٹس بنانے لگاؤ، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ تمہارا پیسہ ہے نہیں تو تم ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا جتنا پیسہ ہے اس کے بارے میں سوچو۔ خون کی نہر میں تیرنے والا ہے سود خور۔ پھر بتایا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ، ایک آدمی تھا جو انگار کے اطراف چکر کاٹتے چلا جا رہا تھا، وہ جہنم کا داروغہ تھا، سیکیورٹی گارڈ، جس کے چہرے پہ خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، بشاشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، خالی غصے والا آدمی، وہ دوڑ لگا رہا تھا انگار کے اطراف۔ پھر کہا گیا چھٹوے وہ لوگ ہیں جو لمبے قد کا آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھیرے ہوئے ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لمبے قد کا جو آدمی تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اطراف تھے وہ چھوٹے بچے تھے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ 6 سال یا 5 سال بالغ ہونے سے پہلے بچہ جب انتقال کر گئے تو کہا وہ جنتوں میں ہیں۔ صحابہ نے سن کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکوں کے بھی وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر جائیں کیا وہ بھی جنت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، مشرک کے بھی وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر جائیں وہ بھی جنتوں میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ وہ شعور میں آنے والے حصے کی بات ہے۔ بلوغت سے پہلے کوئی بچہ مر گیا تو انشاءاللہ جنتی ہو، چاہے مشرک کے پیٹ سے ہو، ہندو کے پیٹ سے، یہودی کے پیٹ سے، کسی کے پیٹ سے ہو۔ پھر آگے لے جائے گا 7ویں لوگ کے بارے میں تذکرہ کیا، وہ لوگ جن کا آدھا زڑ اچھا ہے آدھا دھڑ خراب ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی شاید اپن ہے وہ پورے، آپ کا کیا ہے کہ میرے کو اپنے آپ میں دیکھ رہا ہوں آئینہ۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے کام بھی کر لیے، برے کام بھی کر لیے، عمرہ بھی کر لیے، گلے میں تعویذ بھی پہن کے تعویذ کے اوپر یقین بھی کر لیے، اللہ تو نے تعویذ میری مدد کرنے والے، گویا شرک بھی کر لیے، حج بھی کر لیے، سود بھی کھا لیے، عمرہ بھی کر لیے، فکس ڈپازٹ کا سود بھی کھا لیے، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں، اچھا بھی کر رہے ہیں، برا بھی کر رہے ہیں، کسی کو گالی بھی دے رہے ہیں، کسی کو دعا بھی دے رہے ہیں۔ کہا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام باتیں بتا کر ہٹا گیا۔ تو یہ جو آخری قسم کے لوگ ہیں کہ جو مکس کر چکے ہیں، شاید میں اور آپ ہیں، ایک خوشخبری لے کر قرآن سے ہم اس پروگرام کو برخاست کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر واضح طور پہ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو مکس اپ کر لی ہر چیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہا الا مگر، من تابا جس نے توبہ کر لی، تھپڑے مان لے کے، کانا مان لے کے نہیں، من تابا جس نے توبہ کر لی، مالے غلطی ہو گئی، وہ آمنا ایمان لے کر آ گیا، پروردگار آج تک اس بات کا علم نہیں تھا لیکن آج آیات آپ کی آ گئی، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے آ گئی، آج اس بات پہ اقرار کرتا ہوں، من تابا وہ آمنا ایمان لے کر آیا، پھر
وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد عمل نیک کرتا چلا جائے گا، گناہوں سے بھری زندگی چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو مکس کر لیے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تو غفور و رحیم ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ یہ دوسری معراج کا سفر ہے جو یہاں پر اختتام ہوا۔ پہلی معراج جسم اور روح سمیت کوئی آدمی اگر ضد کے بنا پر انکار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر نہیں ہوا، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، کفر کی طرف جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے، اور رسالت کا انکار کفر ہے۔ نبی کی کوئی بھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ تو حدیثیں لکھتا چلا جا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کی زبان سے سچ کے سوا کوئی دوسری بات نہیں نکلتی۔ پھر دوسری معراج کے اندر آپ کو خواب والی بتایا گیا، اس طرح معاملات تھے ان گنہگار لوگوں کے لیے۔ تو یہ معراج کا سفر ہے، ضد میں اپنے ذہن سے، اپنی منطق سے، اپنے لاجک سے، اپنے غصے سے، اپنے اکڑ سے، اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنے گھمنڈ سے اپنی زندگی مت گزاری، اخلاص کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح حدیث کے انکار کے شر سے محفوظ رکھے، شرک کے اور کفر کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے، اور ایسے باطل منکرین حدیث فرقے کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم کو حق حق کی شکل میں دکھا، باطل باطل کی شکل میں دکھا کر باطل سے ہم کو بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔